السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین. جی آغاز ہوتا ہے سورہ حقہ کا، اور سورہ حاقہ مکی سورہ ہے۔ آیات نزول کے اعتبار سے اس کا 69 نمبر ہے، اور قرآن کے اندر اس کا 78 نمبر ہے۔ آیات اس کی 52 ہیں، رکوع اس کے 2 ہیں۔ آغاز کرتے ہیں سورہ حاقہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ، ثابت ہونے والی۔ ثابت ہونے والی سے مراد کیا ہے؟ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ قیامت کا ہی ایک نام ہے، ثابت ہونے والی۔ اس میں کیا ہوگا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ثابت ہو جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں بتا دیے، جو جو حکم بتا دیے، جو جو معاملات بتا دیے، وہ روز قیامت سارے ثابت ہو جائیں گے۔ ملحاقہ، ثابت ہونے والی کیا ہے؟ یہ استفہام، سوال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا مقصد قیامت کی عظمت اور اس کی شان کے بارے میں بیان کرنا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کی گھڑی، قیامت کا دن، وہ قیامت کے لمحے کیا ہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی کس ذریعے سے تجھے اس کی پوری حقیقت سے آگاہی حاصل ہو، مطلب اس کے علم کی نفی ہے۔ گویا کہ تجھے اس کا علم نہیں، کیونکہ تو نے ابھی اسے دیکھا ہی نہیں، تو نے ابھی اس کی ہولناکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں۔ گویا کہ وہ مخلوقات کی دائرہ علم سے باہر ہے۔ مخلوقات اس کو سوچ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس قدر ہولناک اور کس قدر سخت ترین دن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا الحاقہ، ثابت ہونے والی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ثابت ہونے والی کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تجھے کیا معلوم، تجھے تو اس کے بارے میں کوئی علم، کوئی ادراک، کوئی سمجھ بوجھ نہیں کہ وہ ثابت ہونے والی قیامت کی گھڑی کیسی ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کھڑکا دینے والی کو ثمود اور عاد نے جھٹلا دیا تھا۔ یعنی اس قیامت کے کھڑکانے سے مراد کیا ہے؟ زلزلہ، زور زور کی ہولناکیاں، سخت ترین دن۔ یہ وہ ایسی ہولناکیاں ہوں گی جو انسان کو بیدار کر دیں گی اس کی نیند سے، یعنی مردوں کو بھی زمین سے، ایسے زمین کو ہلا مارا جائے گا کہ زمین سے مردوں کو بھی نیند سے جگا دیا جائے گا۔ تو اس دن کو سمود والوں نے اور عاد والوں نے جھٹلایا، اس کھڑکھڑانے والی گھڑی کو، اس کی ہولناکیوں کو جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اونچی آواز سے۔ طاغیہ ایسی آواز ہے جو حد سے تجاوز کر جائے، یعنی نہایت خوفناک اور اونچی آواز سے قوم سمود کو ہلاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور عاد والوں کو تیز اور تند ہوا سے ہلاک کر دیا گیا۔ عاتیہ کہتے ہیں سرکش کو، یعنی سرسرین پالے والی ہوا، یعنی کہ بہت سخت ہوا سے، جو ایسی سرکش ہوا تھی، ایسی تند و تیز ہوا تھی جو بے قابو تھی۔ اس ہوا کے ذریعے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا گیا، یعنی کہ قوم عاد کو ہلاک کر دیا گیا۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، جسے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ تعالیٰ نے مسلط رکھا۔ حسم ان کے معنی ہوتے ہیں کاٹنے اور جدا جدا کر دینے کے، اور بعض حسومن کے معنی پے در پہ، اوپر نیچے، اوپر تلے مسلسل کیے ہیں۔ پھر تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین میں اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں،
यानी खजूर के ऊंचे तने ऊंचे हैं, लेकिन उन पर कोई शाखें नहीं, उन पर कोई पत्ते नहीं, ऊंचे और खोखले तने हों, जिनके अंदर कोई ताकत, कोई जिंदगी के आसार नहीं। फहल तरा लहुम मिन बाकिया, क्या उनमें से कोई भी तुझे बाकी नजर आ रहा है, कोई बाकी रहा है? कि अल्लाह ताला ने तो सबको निस्तो नाबूद कर दिया, मुकम्मल खत्म कर दिया। वजाअ फिरऔन वमन वमन क़ब्लहु वल मुअतफिकातु बिल खातिया। फिरौन और उससे पहले के लोग और जिनकी बस्तियां उलट दी गईं, इससे को मुराद कौम लूत हैं जिनकी बस्तियों को उलट दिया गया, उन्होंने भी खताएं की। वल मुअतफिकातु बिल खातिया फअसौ रसूल रब्बिहिम फअखज़हुम अखज़त राबिया। और अपने रब के रसूल की नाफरमानी की, बिलाखिर अल्लाह ने उन्हें भी जबरदस्त गिरफ्त में ले लिया। फअखज़हुम अखज़त राबिया, सख्त तरीन गिरफ्त में पकड़ लिया। राबियतन राबियतुन दर हकीकत रबा यरबू से है, या जिसके मानी जायद के हैं, यानी उनकी ऐसी गिरफ्त की जो दूसरी कौमों की गिरफ्त से ज्यादा और सख्त थी। निहायत सख्त गिरफ्त में उनको पकड़ लिया। इन्ना लम्मा तगल माउ हमलनाकुम फिल जारिया, जब पानी में तुगयानी आ गई, फिरौन वालों को तो पानी की तुगयानी से मारा ना अल्लाह ने, यानी पानी को बुलंद किया और पानी को तजावज कर दिया और पानी खूब चढ़ गया। जब पानी में तुगयानी आ गई तो इस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में चढ़ा लिया। अब यहाँ पर कश्ती में किनको चढ़ाया? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को। फिरौन को भी पानी से गर्क किया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को भी पानी से गर्क किया। यहाँ पर फरमाया कि जब पानी में खूब तुगयानी आ गई, बुलंद हो गया, चढ़ गया, तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ के लोगों को कश्ती में सवार कर दिया। अल जारिया से मुराद यहाँ पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है, फिल जारिया, सफीना नूह। लिनजअलहा लकुम तज़किरतन व तअयहा उज़ुन वाइया, ताकि उसे तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दे। यानी ये काम इसलिए किया कि काफिरों को पानी में गर्क कर दिया और मोमिनों को कश्ती में सवार करा के बचा लिया, तुम्हारे लिए इसको इबरत और नसीहत बना दिया, ताकि तुम इससे नसीहत हासिल करो और अल्लाह की नाफरमानी से बचो। इबरत क्यों? ताकि कोई और इंसान ऐसा ना करे, नसीहत हासिल करे। इबरत और नसीहत का जरिया बना दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा, बस जबकि सूर में एक फूंक फूंकी जाएगी, यानी यानी सुनने वाले उसे सुनकर जब एक सूर फूंकी जाएगी, ताकि याद रखने, सॉरी यही रह गया, लिनजअलहा लकुम तज़किरतुन व तअयहा उज़ुनुन वाइया, ताकि उसे तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दे, और ताकि याद रखने वाले कान इसे याद रखें, यानी सुनने वाले लोग इसे सुनकर इबरत के तौर पर याद रखें और आगे लोगों को नस्ल दर नस्ल बताते रहें। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा, बस जबकि सूर में एक फूंक फूंकी जाएगी, मुकज़्ज़बीन का, झुठलाने वालों का अंजाम बयान करने के बाद इस आप बताया जा रहा है कि जब इसराफील की एक ही फूंक जब उस सूर में फूंकी जाएगी, तो ये सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। इनकी ताकत, इनका इनका अकड़ना, ये सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं अगली आयत के अंदर, वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा, और जमीन और पहाड़ उठा लिए जाएंगे, यानी अपनी जगहों से उठा लिए जाएंगे, और कुदरत इलाही से अपनी करारगाहों से उनको उखेड़ लिया जाएगा, और एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। वल जिबालु फदुक्कत दक्कतन वाहिदा, रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, हर एक को चोट मारी जाएगी, पहाड़ों को भी,
زمین کو بھی، ہر ایک کو چوٹ ماری جائے گی، اور وہ اتنی سخت ہوگی کہ ہر کسی کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن ہو پڑنے والی، ہو جانے والی قیامت واقع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے سور پھونکی جائے گی، پھر زمین کو مارا جائے گا، پہاڑوں کو اور زمین کو ایک ضرب ماری جائے گی، سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور پھر واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا، یعنی اس میں کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی استحکام نہیں ہوگا، بلکہ آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ آج جس طرح سے آسمان ہمیں سیدھا نظر آ رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا آسمان، وہ سوچی کہ اس کا وزن کس قدر ہوگا، وہ ٹکڑے ٹکڑے آسمان ہو جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، یعنی آسمان تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر آسمانی مخلوق فرشتے کہاں ہوں گے؟ فرمایا کہ وہ آسمانوں کے کناروں پر ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے آسمان پھٹنے سے قبل ہی اللہ کے حکم سے زمین پر آ جائیں گے، تو گویا فرشتے زمین کے کناروں پر ہوں گے، یا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر مختلف ٹکڑوں میں ہوگا، تو ان ٹکڑوں پر جو زمین کے کناروں میں اور بجائے خود ثابت ہوں گے، ان پر ہوں گے، یعنی ان ٹکڑوں پر، ایک ایک ٹکڑے پر، ان کے کناروں پر فرشتے ہوں گے۔ اور تیرے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے، یعنی ان مخصوص فرشتوں نے عرش الہی کو اپنے سروں پر اٹھایا ہوا ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس عرش سے مراد وہ عرش ہو جو فیصلوں کے لیے زمین پر رکھا جائے گا، جس پر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کا آسمان پر عرش ہے، وہ نہ نیچے اتارا جائے، بلکہ زمین پر ایک خاص عرش اتارا جائے، کیونکہ وہ اللہ کا عرش تو بہت بڑا ہے، اس کو 8 فرشتے کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ نوز بیٹر۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے اس عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا، یعنی تم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگے، یہ تمہاری پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے حاضر ہوگے، اور کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، سو جسے ان کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اس کو پہلے ہی ایک نامہ اعمال جس کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ تو دیکھتے ساتھ ہی خوش ہو جائے گا کہ میرا نامہ اعمال میرے رائٹ ہینڈ میں آ گیا۔ وہ سب کو دے گا، پکڑائے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، دیکھو کہ میں نے کتنی کتنی نیکیاں کی۔ اگر اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی ہوگی بھی، تو اللہ تعالیٰ اس نامہ اعمال سے اس کی برائی کو مٹا دے گا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ اس کی نیکیاں ہی نیکیاں جب اس کے پاس ہوں گی، کوئی برائیاں اس کے پاس نہیں ہوں گی، تو اس کو وہ کہتا ہے کہ مجھے آخرت کے حساب کے دن پر پورا کامل یقین تھا۔ انی ظننت، مجھے اچھا گمان تھا، انی ملاق حسابیا، یہ جو ملاقات کا دن ہے اللہ تعالیٰ سے، اس دن مجھے میرا حساب کیا جائے گا، اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے میں اچھے عمل کرتا رہا۔ فہو فی عیشت راضیہ، بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، عیش و عشرت کی زندگی میں، جس میں اللہ راضیہ راضی ہوگا۔ فی جنت عالیہ،
بلند و بالا جنت میں ہوگا۔ جنت میں مختلف درجات ہوں گے، ہر درجے کے درمیان بہت فاصلہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہیں۔ 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان جتنا فاصلہ ہوگا۔ قطوفها دانیہ، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے، یعنی اتنے قریب ہوں گے کہ ان کو لیٹے لیٹے توڑ لیں گے۔ قطوفها، جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ، مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے، جو تم نے اپنی زندگی میں کیے ان اعمال صالح کی وجہ سے آج تم کھاؤ اور پیو اور مزے کرو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اب یہ دوسرے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، تو وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی، کاش کہ مجھے میرے نامہ اعمال یہ بدبختی ملتی ہی نہ، کاش کہ مجھے یہ نہ ملتی۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور میں جانتا، اور وہ کیا کہے گا کہ اور میں جانتا ہی نہ تھا کہ حساب کیا ہے۔ اگر اس کو علم ہوتا، اگر اس کو یقین کامل ہوتا اس حساب کے دن کے بارے میں، تو وہ یقیناً گناہ نہ کرتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہے گا، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، کاش کہ یہ موت دائمی ہوتی اور میں واپس دوبارہ نہ اٹھایا جاتا، مجھے آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا، کاش کہ یہ موت میرا کام تمام کر دیتی، کاش کہ یہ وقت دوبارہ نہ ہوتا، کاش کہ مجھے واپس نہ اٹھایا جاتا، کاش کہ مجھے زندگی دوبارہ نہ دی جاتی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ یہ موت میرا کام تمام کر دیتی۔ ما اغنا عنی مالیا، میرے مال نے مجھے کچھ نفع نہ دیا، میں نے مال دنیا میں لٹا دیا، اپنی اولاد کو دے دیا، اپنے عزیز و قارب کے لیے جمع کرتا رہا، میرے مال نے مجھے کچھ نہ دیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا، یعنی جس طرح مال میرے کام نہ آیا، میرا جاہ و جلال، میرا مرتبہ، میری سلطنت، میری حکومت، میرا نام سب کچھ مجھ سے لے لیا گیا، سلطانیہ، اور آج میں تنہا رہ گیا، اور آج یہ سزا میں اکیلا بھگتنے والا ہوں۔ خذوہ فغلوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکم ہوگا اسے پکڑ لو، پھر اسے طوق پہنا دو۔ فغلوہ، بڑے آرام سے زمینیں کاٹ کاٹ کر ایک دوسرے کا حصہ کھا کر مزے کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی کی عیش و عشرت کر رہے ہوتے ہیں، بہنوں کو ان کے حصے نہیں دے رہے، بیویوں کو ان کے حصے نہیں دے رہے، اولاد کو ان کے حصے نہیں دے رہے۔ اللہ نے فرمایا حکم دیا جائے گا پکڑو اس کو اور توق اس کے گلے میں پہنا دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو۔ توق پہنا کے، وہ جس طرح بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں نا، اس طرح سے توق پہنا کے حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اب یہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی وضاحت ہم نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا ہوگا، اس کی لمبائی کتنی بڑی ہوگی، یہ توق کتنا بڑا ہوگا، اس کا وزن کتنا ہوگا، ہم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو، یعنی ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ، یہ انسان کے ہاتھ کی بات نہیں کی جا رہی، ہمارا ہاتھ تو بہت چھوٹا ہے نا، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کیوں؟ بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا، اس لیے آج یہ سزا کا مرتکب ہے، آج یہ سزا اس پر وارد ہو جائے گی، آج اس کو سزا میں ڈال دو۔
ولا يحد على طعام المسكین، ایمان بھی نہیں لاتا تھا اور مسکین کو نہ کھانا کھلاتا، اور نہ ہی دوسروں کو کہتا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ نہ اللہ کے حقوق کو پورے کر سکا، نہ بندوں کے حقوق کو پورے کر سکا۔ پہلے اللہ نے اپنا حق بتایا، پھر بندوں کے حقوق کا بتایا کہ نہ تو اللہ پر ایمان لایا اور نہ ہی بندوں کے حقوق کو پورا کیا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں بس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے، ہاں ہونا حمیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِن غِسْلِينَ، اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے، اس کو پینے کے لیے سوائے پیپ دی جائے گی۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنم میں کوئی درخت ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ زقوم ہے، یہاں پر غسلین کہا گیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کی پیپ ہے جو ان کے جسموں سے خون اور ان کے زخموں سے رسے گی۔ خون اور پیپ کی ملی ہوئی آمیزش ہوگی جو ان کو پینے کے لیے دی جائے گی ان کے اپنے ہی جسم میں سے۔ لا يأكله إلا الخاطئون، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا یأکلہ، اللہ اکبر، پینے کا نہیں، کھائے گا۔ اتنی وہ گاڑی کہ پینے کے قابل بھی نہیں، کھائے گا، اللہ اکبر۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، اس کو نہیں کھائے گا سوائے خطا کاروں کے۔ فلا اقسم بما تبصرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس قسم، مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، دنیا کی کائنات کی تمام چیزیں جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اللہ نے سب کی قسم اٹھا کے اکٹھے کہہ دیا فلا اقسم بما تبصرون، پس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو۔ اللہ رب العزت نے ہر ہر جگہ پر قرآن میں جہاں جہاں پر بھی قسم اٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کی الگ الگ قسم اٹھائی۔ یہاں پر تو میرے رب نے اتنی بڑی قسم اٹھائی کہ تمام چیزوں کی قسم جو تم دیکھتے ہو اپنی نگاہوں سے، اپنی آنکھوں سے۔ فلا اقسم بما تبصرون، بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی بھی قسم جنہیں تم نہیں دیکھتے، جن کو تمہاری نگاہیں نہیں پہنچ سکتی، سمندر کی گہرائیوں میں، آسمان کی بلندیوں میں، فرشتوں کو جو زمین کی گہرائیوں میں، ہر ہر جگہ پہ جو اللہ کی مخلوقات ہے، اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو جامع کر کے اکٹھا کر کے سب کی قسم اکٹھے اٹھا لی، ان کی بھی قسم جن کو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی قسم جن کو تمہاری نگاہیں نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد فرمایا انہو لقول رسول کریم، یہ قرآن کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے جس کو تم بڑے ہی آسانی سے اٹھائے پھرتے ہو، بڑے ہی آسانی سے تم جس کو لیے پھرتے ہو، یہ کوئی عام کلام نہیں۔ انہو لقول رسول کریم، یہ میرے رسول کریم کا کلام ہے، اس کی بات ہے۔ انہو لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، اور قول سے مراد تلاوت ہے، یعنی بات نبی کی نہیں ہے، بات تو اللہ کی ہے، تلاوت اس کو میرا نبی کر رہا ہے، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تمہیں پہنچایا جا رہا ہے۔ اور کیونکہ قرآن رسول یا جبرائیل علیہ السلام کا قول نہیں، بلکہ قرآن اللہ رب العزت کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تلاوت کر کے ان تک پہنچایا، اور پھر انہوں نے ہم تک تلاوت کر کے پہنچایا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ، کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، جیسا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی شاعر کا قول ہے، ایسا نہیں ہے، افسوس کہ تمہیں بہت کم ہی یقین ہے، بہت ہی کم لوگ ہو جو تم اس بات پہ یقین رکھتے ہو۔ وَلَا بِقَوْلِ کاہن، اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے، افسوس کہ بہت کم ہی تم نصیحت لیتے ہو، کم کم یقین کرتے ہو، ایمان لاتے ہو، اور کم ہی نصیحت لیتے ہو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ،
تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اس کا اتارا ہوا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا، یعنی اپنے پاس سے، نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر یہ اپنے پاس سے کوئی بات گھڑ لیتا، ہم پر کوئی بات بنا لیتا، وَلَا تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، ہم پر کوئی بات گھڑ لیتا، بعض الاقاویل، سوچئے کہ بڑی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ اب اگلی بہت بڑی بات رب کائنات کی، اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے یہ لفظ کہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، دائیں ہاتھ کے ساتھ اس کی گرفت کرتے، اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے گرفت زیادہ سخت ہوتی ہے، اور اللہ کے تو دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، بایاں ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ہم اس کو، تو ہم اس کا، تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر میرے رب نے فرمایا ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر اس کی شہرک کاٹ لیتے۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی بات میرے رب نے نبی کے لیے کہہ دی کہ میرا کلام، میری بات سب حق اور سچ ہے، میرے بات کے ساتھ کوئی جھوٹ نہ کھڑے، میرے کلام کے ساتھ کوئی بات منسوب نہ کرے، میرے ساتھ کوئی جھوٹ نہ باندھے۔ نبی کے لیے کہہ دیا کہ ہم دائیں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی شہرک ہی کاٹ دیتے۔ ثم لقطعن منہ الوتین، پھر سوچئے کہ جو ہم اتنی باتیں باندھ دیتے ہیں تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی سچے رسول تھے جن کو اللہ نے سزا نہیں دی بلکہ دلائل اور معجزات سے ان کی تائید اور ان کی مدد فرمائی۔ اللہ نے کہا کہ اگر یہ ایسا تم جو باتیں بناتے ہو، اگر ایسا ہوتا تو میں ان کا ہاتھ بھی پکڑ لیتا، ان کو سخت سزا بھی دیتا، ان کی شہرک کاٹ دیتا، اور پھر تم میں سے کوئی بھی اس کو بچا نہ پاتا۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں، ہمیں معلوم ہے کون کون اس کو جھٹلا رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے، یعنی قیامت والے دن اس پر حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے قرآن کو تکذیب نہ کی ہوتی، یا یہ قرآن بجائے خود ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا جب وہ اہل ایمان کو قرآن کا اجر ملتے ہوئے دیکھیں گے۔ دیکھیں گے نا جب کہ اہل علم کو، قرآن والوں کو، قرآن سیکھنے والوں کو، سکھانے والوں کو جب بھی اجر کو دیکھیں گے کہ ان کو اتنا زیادہ اجر دیا جا رہا ہے، تو یہ روز قیامت ان کے لیے حسرت کا دن ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یقینی حق ہے، یہ قیامت کا دن یقیناً یہ حق اور سچ ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔